اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز قرآن قصے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس میں آج ہم ایک نیا قصہ لے کے آپ سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کل پچھلی قوموں کے اوپر ہونے والے عذاب کے سلسلے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ آج اس رات میں دیکھیں گے، اس کی صبح مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ ہم نے اسی مناسبت سے آج اس قصے کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم جناب صالح کی قوم یعنی قوم سمود کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کا تذکرہ 26 مقام پہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا سلسلہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب صالح کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا تو آپ 16 سال کے تھے، اور آپ جب 120 سال کے ہو گئے اس وقت تک قوم سمود کے درمیان جناب صالح تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ آخرکار جب جناب صالح تھک گئے تو ایک دن جناب صالح نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا، دیکھو میں بھی تھک گیا ہوں تبلیغ کر کر کے، تم بھی تھک گئے میری باتیں سنتے سنتے، آؤ ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہا ایسا ہے کہ ہم تمہارے خداؤں کو بلاتے ہیں اور ان سے کچھ گزارش کرتے ہیں، اگر انہوں نے ہماری بات مان لی اور سن لیا تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہیں تو تم ہمارے خدا کو بلاؤ، اس سے مطالبہ کرو، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو تم ایمان لے آؤ۔ لوگوں نے کہا بات بہت صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد جناب صالح وہ لوگ لے گئے اپنے بتوں کے پاس، بتکدے کے پاس، انہوں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور وہاں راز و نیاز کیا اور گریہ و زاری کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہمارے خداؤں سے مطالبہ کیجیے۔ جناب صالح نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، انہوں نے نام بتایا، کہا اے فلاں، خود کا نام بھی بلایا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا اے فلاں میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر میں آپ کرائے چلیے، میں بھی بات کرتا ہوں۔ جناب صالح کو بتکدے سے باہر لے گئے، پھر انہوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کیا اور رونا شروع کیا اور نظر و نیاز شروع کیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر جناب صالح کو بلا کے لے کے کہا آپ بات کیجیے۔ جناب صالح نے پھر خطاب کیا ان لوگوں کو، لیکن اے عزیز کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا وہ مایوس ہو گئے، تو جناب صالح نے فرمایا کہ آؤ تم ہمارے خدا سے جو چاہتے ہو تم مطالبہ کرو، اللہ تمہاری مطالبے کو پورا فرمائے گا۔ قوم سمود نے اپنے لوگوں میں 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ وہ 70 لوگ جناب صالح کو لے کے گئے ایک پہاڑی کے پاس، اور کہا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، تو اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس پہاڑ کو اللہ پھاڑے اور اسے سے ایک اونٹنی نکلے جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی یہ صفات ہوں اور وہ حاملہ ہو۔ جناب صالح نے دعا کی، تھوڑی ہی دیر میں ایک گرجنے کی آواز آئی اور پہاڑ شگافتہ ہوا، اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی جو نکل آئی۔ کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں بعض روایتوں سے اس اونٹنی نے بچہ دیا، بعض روایتوں میں کہ اس کے پیچھے ایک بچہ بھی آیا۔ یہ معجزہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اے صالح، تمہارے خدا نے تمہاری آواز کتنی جلدی سن لی۔ جناب صالح نے معجزہ دکھایا، اور اب یہ ہوا کہ چلو چل کے اپنی قوم کی طرف لوگوں کہیں گے بھائی جناب صالح جو ہے وہ نبی ہیں اور لوگ ان کی بات کو مانو۔ روایت میں ہے کہ جب پلٹ کے اپنی قوم کی طرف آئے تو راستے میں 6 آدمی کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ سب نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کیا ہے۔ پلٹ کے آئے، لیکن جو ہے وہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی، یہ 6 لوگوں کے علاوہ۔ اب اس کے بعد جناب صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
اس کو کہیں بھی جانے کا اختیار ہے، یہ اور اس کا بچہ کہیں بھی چلے گا، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اونٹنی نے کیا کیا، ان کا جو چشمہ جس سے پانی استفادہ کرتے تھے، ان کے چشمے کا پانی پی گئی۔ لوگوں نے آگے شکایت کی تو جناب صالح نے فرمایا دیکھو ایسا ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم چشمے سے استفادہ کرو گے، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن یہ اتنا دودھ دے گی کہ تم ساری قوم والے اس کے دودھ سے استفادہ کرو گے۔ بات طے ہو گئی۔ اب اگلے دن سے ہونے یہ لگا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تو کسی کو پانی نہیں ملتا، اگلے دن لوگ اپنے پانی استعمال کرتے اور گھر کے لیے اگلے دن کے لیے اسٹور کر لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے عالم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں ان کے دودھ کا کاروبار جو ہے وہ مندہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم کی دودھ کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ لہذا وہ لوگ کہ جو دودھ کا کاروبار کرتے تھے وہ جناب صالح کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو ختم کرنا چاہیے۔ میں کچھ آیتیں پڑھ دوں پہلے یہاں کے اوپر، تاکہ یہ ہمارا سورہ ہود سے میں آیت پڑھوں گا، سورہ ہود اور سورہ اعراف اور سورہ نمل وغیرہ میں اور سورہ شمس میں جناب ہود کی اس قوم کا ذکر ہے۔ یہاں ارشاد ہے آیت نمبر 60، آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ جناب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب صالح کو قوم ان کے بھائی قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے تم کو یہ تعمیرات کا ہنر دیا ہے۔ اللہ سے استغفار کو توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب کیا ہے؟ قریب ہے اور مجیب ہے، تمہاری آواز کو سننے والا ہے۔ قال یا صالح قد كنت فينا مردوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آیتیں بہت ساری آگے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے صالح تم ہمارے درمیان کتنے زمانے سے ہو اور تم کو اپنی خداؤں کی عبادت کرنے کو منع کرتے ہو، دیکھیں ہم تمہارے بارے میں شک میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دعا ہوئی، صالح کے ناقہ آیا اور اس نے پانی پینا شروع کیا۔ اب یہاں سے روایت بڑی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق بہت خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت عورت تھی، اس کا بھی بھیڑ بکریوں کا کاروبار تھا، دودھ کا کاروبار تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا دودھ کا کاروبار ناقہ صالح کی بنا کے اوپر کم پڑ گیا ہے، تو جناب صالح کی وہ دشمن ہو گئی۔ اس نے ایک شخص کا نام تھا مصدع، اس کو بلایا اور کہا اگر تو صالح کے ناقے کو مار دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری ایک عورت وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، اس کا بھی کاروبار تھا بھیڑ بکریوں کا، گائے کا، اس کا دودھ کا کاروبار مندہ پڑ گیا، تو اس نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام تھا قدار۔ اس نے کہا کہ اگر تو ناقہ صالح کو قتل کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ اے عزیز یاد کریے، کوفہ ہے اور کوفے میں قطام نام کی ایک عورت ہے جس نے اپنے ملجم کو بلایا اور کہا اگر تو علی کا سر لے کے آئے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے حضرت علیہ السلام کو ناقہ صالح کی مثال دی ہے۔ بہرحال یہ قدام اور یہ مصدع کچھ لوگوں کو لے کے گئے اور ایک جگہ کمین میں بیٹھ گئے، چھپ کے بیٹھ گئے۔ ناقہ صالح پانی پی رہا، پانی پی کے جیسے ہی اونٹنی مڑی، قدار نے اس کو تیر مار کے زخمی کیا اور وہ ناقہ اونٹنی گر گئی۔ یہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے تلوار سے اس کے گردن کو کاٹ دیا۔ اس کے بچے نے یہ عالم دیکھا تو اس نے چیخ مارا اور وہ بھاگا۔ روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا، اس کے بچے کو بھی پڑا، اس کو بھی ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا اور آگے کہا صالح ہم نے تمہارے ناقے کو مار دیا، اب تم جو کرتے کر لو، تم جو کہتے ہو نا عذاب آئے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہو۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تفسیر 2-3 آیتوں میں بہت ہی تفسیر کے ساتھ فرمایا کہ وقت کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا اپنی طغیانی کی بنا کے اوپر۔ اذ انبعث اشقاہا،
انہوں نے اپنے میں سے ایک شقی ترین لوگوں اشقی اولین کو بھیجا. کاہے کے لیے بھیجا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، حالانکہ ان کے رسول نے کیا کہا تھا کہ تم اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا، سمجھ کر رہنا، اس کو اگر چھوؤ گے تو عذاب نازل آ جائے گا. فکذبوہ فعقروها، نبی کو لوگوں نے جھٹلایا اور اس کو عقروها تو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، بس اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، ان کو برابر تہو بالا کر دیا. جب جناب صالح نے دیکھا کہ ناقہ صالح کے ساتھ یہ قصہ ہو گیا ہے، جناب صالح نے فرمایا کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن، تم 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، پھر تم کو مہلت نہیں ملے گی. اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں میں آ گئے. اب ان کے اوپر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے روز ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن کے چہرے سیاہ ہو گئے. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا. جناب جبریل آئے اور انہوں نے ایک صیحہ مارا، ایک چیخ ماری، ایسی صیحہ، ایسی آواز کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ وہیں دم کے دم، لمحے کے لمحے میں سب کے سب ختم ہو کے رہ گئے. جناب صالح اپنی قوم کو لے کر اس علاقے سے باہر نکل گئے. اے عزیز، جناب صالح کے ناقے کو لوگوں نے ذبح کر دیا. 19 رمضان کی صبح اس زمانے کے ناقہ صالح کو ابن ملجم ملعون نے، اشقل آخرین نے ذبح کر دیا. پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں یہی فرمایا کہ جب مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو مرسل اعظم نے فرمایا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر البرء عن محارم اللہ ثم یبکی رسول اللہ. پھر اس کے بعد رسول اللہ رونے لگے. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ابکی، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ مرسل اعظم نے فرمایا سورہ خطبہ شعبانیہ میں، یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس بات سے روتا ہوں کہ جو تمہارے متعلق اس مہینے میں حلال قرار دی جائے گی. وہ کیا ہے؟ کأنی بکا، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وانت تصلی لربک، اور کہ تم اپنے رب کی نماز ادا کر رہے ہو. وقد انبعث اشقى الاولین شقیقها عقر ناقۃ ثمود، کہ اولین کا بدبخت آتا ہے اور ناقہ صالح کے قتل کرنے والے کی طرح کیا کرتا ہے؟ فضربک ضربۃ علی قرنک، آپ کے سر پہ تلوار مارتا ہے. فخذب فیہا لحیک، اور اس سے آپ کا چہرہ خضاب ہو جاتا ہے، آپ کی داڑھی اس سے خضاب ہو جاتی ہے. اور ہم دعائیں میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ لما قضى نحبه قتله اشقى الاخرین یتبع اشقى الاولین. اشقى اولین کا نام، اولین کے بدبخت کا نام قدار تھا جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا، اور آخرین کے بدبخت کا نام ابن ملجم جس نے حضرت علیہ السلام کو ضربت لگائی. اللہ لعنت کرے ہر اس شخص کے اوپر کہ جو آل محمد پر ظلم کرتا ہے. خدا بندہ اس ماہ مبارک میں ہمیں علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.